مخاطب کرتے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے، مادری زبان لفظ، جب آپ مادری زبان لفظ ہم ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اس کی ماں کی زبان، اس کی ماں کی زبان، اس کی ماں کی زبان کو جمع کر کے ایک فیسٹیول کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مادری زبان ماتر بھومی کی زبان، مدر لینڈ کی زبان، اسے مادری زبان کہا جاتا ہے. یہ ضرور ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ماتر بھومی، مدر لینڈ چیز کیا ہے. ہم ابھی جیسے زبیدہ بات کر رہی تھی، میں زبیدہ کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ ہم زبانی کی بات ہو جاتی ہے جسے میں براہ راست محسوس کر سکتی ہوں. سمجھنے کی بات نہیں کر رہی. سمجھنے کو خوش نصیبی سے میں بھی سرائکی سمجھتی ہوں، سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، پنجابی سمجھتی ہوں، سنتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، اور اسی طرح سے کچھ اور زبانیں بھی. ماتر بھومی آپ مر جاتے ہیں. آپ کی ماتر بھومی کے لیے اگر کچھ کہا جائے تو آپ کو ماں، آپ کی جو ہم ماں کے لیے جس طرح حساس ہو جاتے ہیں، یہاں ہمیں گھیر لیتا ہے ایک احساس کہ یہ ہماری مدر لینڈ، ہماری ماتر بھومی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. اس میں جو اظہار ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ ہی اور ہے. ناول پر بھی لغاری صاحب جیسے فردوسی کے شاہ نامہ کا ذکر کر رہے تھے. ناول سچ جھوٹ کی طرف آتے ہیں اسی راستے سے. ناول یا کہانی یا داستان گوئی، یہ لکھی ہوئی جو تاریخ ہے، ریٹن ہسٹری جو ہے موجود، اس کے پیرالل ایک صنف ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ دیکھیے، تاریخ درباری تاریخ دان لکھتا آیا ہے پیچھے سے. وہ حملہ آور لشکر، حملہ آور سپہ سالار، اس کی تعریف لکھتا ہے. اس بادشاہ کی تعریف لکھتا ہے جس نے حملہ کیا. اسے ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا ہمدرد تھا، وہ کتنا بہادر تھا، وہ کتنا جرحی تھا. وہ اس ملک میں داخل ہوا، اس نے ہزاروں لوگ جو ہے مارے گئے. پھر اس نے سب کو وہاں معاف، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں آبادیاں جلا دی گئی، لاکھوں لوگ گھوڑوں کے سمتلے کچلے گئے. پھر اس نے سب کو معاف کر دیا. پھر سب کو کہا ہنسی خوشی رہو جتنے باقی بچے ہو. اب میں دولت سمیٹتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں پیچھے تمہیں میں سے ایک چند چن کر حکومت کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اور یہ تمہاری زنجیر کھینچے رکھیں گے، یہ تمہیں میں سے ہوں. اس تاریخ جو لکھی جاتی ہے جس میں انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے سے لے کر، ہم سندھ کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، میں ابھی ماتر بھومی کی جو بات کر رہی ہوں، ہم سندھ کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، ہم جب مظہر شاہ جہانی پڑھتے ہیں، ہم جب ارغونوں اور ترخانوں کا حملہ پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہماری جو کیفیت ہو جاتی ہے، یہ میری دھرتی کے لوگ، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، یہ باہر سے آنے والے لوگ. یہ چیزیں جو ہیں، اس میں جو مسنگ ہے چیز، تاریخ میں، ریٹن تاریخ میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے، وہ ہے ان لوگوں کا ذکر نہیں جو کچلے گئے، ان بستیوں کا ذکر نہیں جو جلا دی گئیں، ان محکوم قوموں کا ذکر نہیں، محکوم لوگوں کا ذکر نہیں جن پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا گزرے. یہاں سے جنم لیتا ہے ناول. ناول اس دھرتی کے
اس تاریخ کی بنیاد ڈالتا ہے جو لکھی نہیں گئی، کسی تاریخ دان نے اس کو رقم نہیں کیا. چاہے اگر ہم اس کو جدید دور میں بھی لیں، آپ اسی یہی سے دیکھ لیں، ابھی ہم جتنی زبانوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب یہاں سے حملہ آور، ان سبھی جگہوں سے تقریباً حملہ آور لشکر گزرے ہیں. اور آج تک ہم محکوم غلامی کی کیفیتوں میں پھنسے ہوئے. اور یہ اگر آج ناول لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس نے آج جنم لیا ہے، اس نے صدیوں کی بوئے ہوئے اس بیج سے، اس قرض سے، اس اضطراب سے جنم لیا ہے. تب ناولسٹ جو ہے وہ اپنی مادری زبان، اپنی ماتر بھومی کی زبان اسے چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ آنسو صرف میری ماتر بھومی کی زبان میں بہا سکتا ہوں. تب اس میں وہ کیفیت آئے گی. اس کے بعد وہ ناول لکھتا ہے، چاہے آج کا کردار لکھ رہا ہو. جب وہ آج کا کردار لکھ رہا ہے، جب وہ آج کی کہانی لکھ رہا ہے، ابھی سبھی نے جو باتیں کی ہیں اپنے اپنے ناول کے حوالے سے، جب وہ آج کا کردار لکھ رہا ہے تو لاشعوری طور پر صدیوں پیچھے سے آ رہا ہے، جو حق تلفی کی بات کر رہا ہے، جو غلامی کی بات کر رہا ہے، جو محرومی کی کردار کے محرومی کی بات کر رہا ہے، فیوڈل سسٹم کی بات کر رہا ہے، ریاست کے دباؤ کی بات کر رہا ہے، معاشی حق تلفیوں کی بات کر رہا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صدیوں کے معاملے سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے. اب میں ناول کے حوالے سے موجود ناول جو ہے، میں اگین خشک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کا تاریخ سے تعلق ہے، تاریخ کے چھوڑے ہوئے نشانوں سے پھوٹ کر نکلتا ہے. اگر اسے کسی مشترکہ زبان ہمارے پاس اردو کی ہے، اگر اسے کسی مشترکہ زبان میں ان قومی زبانوں کے ناولوں کو ترجمہ نہیں کیا گیا تو یہ دکھ سکھ، یہ دکھ، یہ کرب، یہ اضطراب، یہ اجنبیت، سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایک چھت تلے ایک دوسرے کے دکھ سے اجنبیت. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی قوم پر کیا گزر رہی ہے، اسے پتہ نہیں آپ کی قوم پر کیا گزر رہی ہے، آپ کی دھرتی ماتا، آپ کی ماتر بھومی، آپ کی مدر لینڈ پر کیا گزر رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ جو اگر ترجمے ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پر انہی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں ترجمہ کیا جائے اور ریڈر کے ہاتھوں میں لایا جائے اور پڑھا تو جائے. ملک صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی نہیں ہے. ملک بہت پیچھے تک ہے. بڑے لوگ آپ دیکھیں تو صحیح، لغائی صاحب اپنی اس جرنی کی بات بتا رہے ہیں، پیچھے جائیے تو صحیح، لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں جڑے ہوئے ہیں، ان پر گمان گزرتا ہے کہ ابھی بھی مٹی سے نکلے ہیں، جنہیں ہم شہری لفظ میں میلے کہتے ہیں، میلے اور غریب جنہیں کہتے ہیں. یہ وہ کردار ہیں. ان کرداروں سے میں جڑے گا کون؟ میں ناول کھول کر بیٹھ جاؤں، ترجمہ بھی ہو جائے، مگر ان کرداروں سے میں جڑے گا کون؟ یہ دائی جڑیں گے. جب یہ ان کا ترجمہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سوات سے دور بیٹھا ہوا روتا کیسے ہے. سوات والا جو گھر چھوڑ دیتا ہے، اس کے آنسوں کا رنگ کیا ہے جب وہ اپنے وطن میں مائگریٹ کرتا ہے. سرائکی جب لاہور کا جلوہ دیکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جب تک اس زبان میں نہیں ہوگا ہمیں کیا پتا. ایک سندھ کا، کراچی کا ایک پرانا شہری
बहरिया टाउन में कैसे दफन हो जाता है, ये नहीं पता चलेगा जब तक। ऐसी तरह उर्दू नॉवल है बड़ी, यहाँ मैं अभी देख रही हूँ जमील अब्बासी बैठे हैं, एक नया रुझान उर्दू नॉवल में जो आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त सिंध में जो उर्दू नॉवल लिखा जा रहा है उसमें सिंधी किरदार हैं, वो सिंधी लहजे में उर्दू बोल रहे हैं नॉवल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह पंजाबी नॉवल की बात हो रही है, हमारे पंजाब के उर्दू लिखने वालों ने ये काम किया है और ये खूबसूरत काम है, मतलब इस सराहने वाला काम है कि आप जब पंजाबी का बहुत सा, उर्दू का बहुत सा जब जो पंजाब में लिखा गया है उसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पंजाबी पढ़ रहे हैं। किरदार पंजाबी है, उसका माहौल पंजाबी है, और ज़ाहिर मादरी ज़बान के लिए काम करना भी वो पंजाबी अदीब का अपना काम है, उसे करना चाहिए। लेकिन इसी तरह इस वक्त सिंध में ये ट्रेंड जो वहाँ से उर्दू अदब अब लिखा जा रहा है उसमें सिंध का रंग है, सिंध के देहातों का नाम क्या माहौल है, किरदारों का लबो लहजा सिंधी है, और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि जो काम रियासत नहीं कर सकी या जो रियासत ने ICU बनाया उसमें से मरीज उठ के खड़े होने लगा है और उस ICU से वो इख्तिलाफ करता है, उसे वो बीमारी नहीं है जिसका इलाज जो है डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर करना शुरू कर देता है, जिसको डॉक्टरी आती भी नहीं है, वो उस ICU से निकल रहा है। ये तरीका है, ये अदब पढ़ने का और अदब को सबके हाथों में लाने का। तो अगेन मैं अपने बात उन्हीं जुमलों पर ख़त्म करूँगी। अभी क्योंकि खुश्क साहब बैठे हैं उन्हीं के रेफरेंस में कि इस ICU से जो आपने कल कहा, इस ICU से इस मुल्क की कौमों को, ये बहुत सी कौमों का एक गुलदस्ता है, एक कौम नहीं है, ये बहुत सी कौमें हैं, बहुत सी ज़बानों का गुलदस्ता है। मुल्क होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है अक़वाम का, ज़बानों का, हुकूक का कॉम्बिनेशन होता है। सो ICU से जो आप कह रहे थे कि ज़बानें ICU में पड़ी हुई हैं, उस मरीज़ तो ठीक है क्योंकि इलाज उसे ICU में कंपाउंडर ने पहुंचाया, डॉक्टर ने नहीं पहुंचाया। जिस हॉस्पिटल में कंपाउंडर डॉक्टर बन जाएगा वह ऐसा ही होगा। लेकिन इसका तरीका यही है कि हम हमारे नॉवेल्स, ख़ास तौर पर नॉवेल्स, शायरी से भी ज़्यादा मैं इस बात पर दूंगी, नॉवेल्स को तर्जुमा करके फौरी तौर पर सामने लाया जाए, वरना ICU में कंपाउंडर भी एक दिन आ जाएगा, डॉक्टर को भी एक दिन ICU में सोना पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।